الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن۔ معزز و محترم حاضرین، آج اس جمعہ کے مبارک موقع پہ ہم برکت جسے ہم کہتے ہیں، اس موضوع پہ کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس انکم بہت زیادہ ہے، مال آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کو سکون نہیں، چین نہیں، قرار نہیں۔ اس کے برعکس آپ اپنے پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں اس کی انکم بہت کم ہے، لیکن بڑے مزے میں رہتا ہے، خوش و خرم ہے، چین اور قرار ہے اسے۔ یہ ایک چیز، کون سی چیز مس ہے، کم ہے آپ کی اس انکم میں، آپ کی جو آمدنی ہے اس میں کون سی چیز کم ہے جس کی بنا پہ آپ کو وہ چیز نہیں مل پا رہی ہے جو آپ کو ملنا چاہیے تھی؟ وہ ہے برکت، جسے آپ برکت کہتے ہیں۔ آج ہم اس برکت کے معنی اور مفہوم سے ناآشنا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں یہ بھی کوئی چیز ہے۔ ہمارا پورا جو فوکس ہوتا ہے، پوری توجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آمدنی پر، کہ جتنا زیادہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا، چین ہوگا، قرار ہوگا، ہم یہی سمجھتے ہیں۔ اور دیکھتے ہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیں میسر نہیں جو کچھ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہم لیک کرتے ہیں، کمی کس چیز کی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز رہ جاتی ہے، یہ پریشانی رہ جاتی ہے؟ اسی کا نام ہے برکت۔ اصل میں برکت کے جو معنی ہیں وہ افزائش کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں۔ اس کا کوئی، جو آپ دیکھیں گے اردو میں کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا، اسی لیے اس کو اردو والے بھی اردو میں بھی جب لکھیں گے برکت ہی لکھیں گے۔ انگریزی میں اگر دیکھیں گے آپ، قریب المعنی اس کے جو کوئی لفظ ہے وہ ہے بلیسنگز، جس کو آپ کہیں گے۔ تو یہ برکت اصل میں ہے کیا؟ اسے آپ کہیں گے سادہ لفظوں میں میکسیمم بینیفٹ ود منیمم ریسورسز۔ اگر ریسورسز آپ کے پاس بہت کم ہے لیکن اس سے زیادہ آپ کو بینیفٹ مل رہا ہے،
یا برکت کو ایسے سمجھے آپ، کیا ہے برکت؟ کوئی چیز آپ کے پاس ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے وہ لی ہے وہ مقصد پورا کرے، بلکہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ، اس کو برکت کہیں گے ہم۔ مثلا گاڑی آپ نے خریدی، تو گاڑی میں برکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے آپ نے گاڑی خریدی ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہو، وہ آپ کی خدمت کرنے والی بنے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو ہی اس کی خدمت کرنی پڑے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، 2-10 لوگ اس کو دھکے دینے میں لگے ہوتے ہیں، وہ اس گاڑی میں برکت نہیں۔ گھر آپ نے بنایا، گھر میں برکت ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ نے گھر بنایا وہ مقصد پورا ہو، آپ کو سکون میسر آئے، اس میں آپ کو چین آ جائے، اس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس میں فتنہ و فساد کی باتیں نہ ہو، تو وہ برکت والا گھر مانا جائے گا۔ بہرحال یہ برکت جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے ایک مثال دی ہے، اور بڑی اچھی مثال ہے وہ، اس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں برکت۔ مثال یہ دی گئی ہے کہ ایک کتیا جو ہے وہ بچے دیتی ہے، 7، 8، 9 بھی دیتی ہے۔ اس کے برعکس ایک بکری ہے، وہ بچے دیتی ہے 1 یا 2، کبھی کبھار 3 بھی دیتی ہے، ورنہ 1 یا 2۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بکریوں کی تعداد کم ہوتی، کیونکہ 1 یا 2 بچے جنتی ہے وہ، اور پھر اسے ذبح بھی کیا جاتا ہے، قربان بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کتے بہت کم ہوں گے، بکریوں کے آپ ریوڑ دیکھیں گے۔ یہی برکت ہے، اللہ کی برکت ہے بکریوں میں۔ تو اس چیز سے آپ تھوڑا سا سمجھ پائیں گے کہ برکت کس چیز کا نام ہے۔ ہم میں سے ہر شخص چاہے گا، اور یقیناً چاہے گا، کہ ہم ہماری مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے گھر میں، گاڑی میں، ہمارے اوقات میں، ہماری عمر میں برکت ہو۔ اس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ کیسے آئے گی وہ؟ اس کے لیے کچھ ہمیں رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کی کتاب جب آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کو رہنمائی ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگر ہم صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ چاہیں گے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، تو آ سکتی ہیں۔ تو ہم تھوڑا سا اس طرف دھیان دیں۔ بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا میں کہ جمعہ کو یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس حاضری لگا لی، ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج پریزنٹ قرار دیا، آپ کی ایبسنٹ نہیں لگے گی، اتنا ہی نہیں ہے۔ اس جمعہ کے موقع پہ جب ہم آئیں گے، اس وقت کی جو ہماری حالت ہو، جب ہم یہاں سے نکلیں گے، اس وقت کی حالت جو ہے ان میں بہت ڈفرنس ہونا چاہیے۔ جب ہم آتے ہیں گناہوں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکلیں تو گناہوں کا بار کم ہو، بلکہ کچھ بھی نہ ہو، مکمل مغفرت کروا کے ہم یہاں سے جائیں۔ تو اس کے لیے یہی ہوتی ہے کہ ہم سوچیں، ہم سنیں، اللہ کے کلام کو سنیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ برکت کے مفہوم کو اور تھوڑا سا اس کی ہم سمجھیں گے، اہمیت کو اور زیادہ اس انداز سے اس کی وضاحت ہوگی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلیم نے پیش کیا کھجور اور گھی، یا جو کچھ بھی کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ جب انہوں نے دعا کی ان کے لیے، تو ام سلیم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہوں۔ ان لی خویسہ، آپ جو ام سلیم تھی، انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں نا ام سلیم کا نام کئی بار آپ نے یہاں سے سنا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ۔
انہوں نے انس خادم کی حیثیت سے جب مدینہ میں آپ تشریف لے گئے تو لوگ تحفے تحائف لے کر جاتے تھے حضور کے پاس. کوئی کسی نے ایک تحفہ پیش کیا، کسی نے دوسرا تحفہ. تو ام سلیم جو گئی اپنے بچے کو لے کر، انس کو لے کر گئی، یہ تحفتاً آپ قبول کریں، یہ آپ کی خدمت کرے گا، اس کو آپ ایز خادم رکھ لیں. تو انہی کے گھر میں جب حضور آتے ہیں تو ام سلیم کہتی ہے ان لی خویسہ. جب انہوں نے دعا کی تو کہا میری آپ سے ایک اسپیشل ریکویسٹ ہے، ایک الگ سے ایک ریکویسٹ ہے میری. جو آپ نے دعا کی یہ تو کی، لیکن اس سے الگ میں چاہتی ہوں ایک دعا آپ خصوصاً کریں. تو پیارے نبی نے فرمایا وما ہیا، کیا ہے وہ ریکویسٹ آپ کی، کیا ہے بتائیے. تو ام سلیم نے کہا خادموں کا انس، یہ آپ کے خادم جو ہیں جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ان کے بارے میں آپ خصوصی دعا کریں. پھر خود ہی فرماتے ہیں یہ حضرت انس کہ دنیا کی اور آخرت کی کوئی بھی جو خیر کی چیز ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. انہوں نے دعا کی اس وقت، پیارے نبی نے کیا دعا کی، اللہم ارزقہ مالا وولدا، اے اللہ اسے یعنی انس کو مال اور اولاد عطا فرما، وبارک لہ فی، اور مال میں بھی اولاد میں بھی برکت عطا فرما. کہ اس میں ساری چیزیں آ گئی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، مال کی دعا، اولاد کی دعا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں برکت کی دعا. منع نہیں کیا ہے کسی نے ہمیں کہ آپ کثرت مال کی دعا نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ برکت کی دعا بھی کریں. کثرت اولاد کی دعا کریں، ساتھ میں برکت کی دعا بھی کریں. تو پھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کس قدر قبول ہوئی کہ انصار میں سب سے زیادہ امیر آدمی میں بن گیا، بہت مال میرے پاس، اور میں نے 103 سال کی عمر پائی، 103 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور اپنی اولاد کی بہار یوں دیکھی کہ 100 ان کے بچے یعنی بیٹے، پوتے، پڑ پوتے وغیرہ اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھے کہ 100 سے زائد تھے موجود. فرمایا مال میں بھی برکت مجھے ملی، اولاد میں بھی برکت مجھے ملی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کی طرف ہمارے دل میں ہونی چاہیے، ہمیں جو کچھ ملا ہے کیا اس میں برکت ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے. اپنے آپ پر دیکھو کیا آپ میں برکت ہے. دیکھنے کا کیا طریقہ ہوگا، پیمانہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کون سے کام کرتے ہیں، کتنا آپ قریب ہیں اللہ کے، کتنی آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا آپ کرتے ہیں. جتنا آپ کرتے ہوں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں برکت ہے. اگر اللہ نے آپ کو بہت مال عطا کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اس مال میں برکت ہے کہ نہیں. تو کیسے دیکھیں گے؟ کیا یہ مال اللہ کے جو محتاج، مسکین، مجبور بندے ان پہ خرچ ہوتا ہے؟ کیا یہ اللہ کے دین پہ خرچ ہوتا ہے یہ مال؟ اگر ہو رہا ہے تو سمجھو آپ کے مال میں اللہ نے آپ کو برکت دی. اسی طرح اپنے گھر کو دیکھو، اپنی گاڑی کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، اگر وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو جان لو کہ ان چیزوں میں برکت ہے. اپنے بچوں میں آپ نے برکت دیکھنی ہے کہ نہیں ہے برکت، تو ان کی زندگی کو دیکھو کیسی. کیا وہ نماز ادا کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، رابطہ ہے؟ کیا وہ والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ یہ چیزیں دیکھی جائیں گی اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کی اولاد میں برکت ہے کہ نہیں ہے. لہذا آج جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ایک مکمل تصویر لے کر اٹھیں گے، ایک خاکہ لے کر اٹھیں گے آپ کہ آپ اپنی زندگی میں برکت کی دعا کریں گے. صرف دعا نہیں بلکہ اس کے لیے آپ ایکشن بھی جو کرنا پڑے وہ کریں گے. وہ طریقے اختیار کریں گے کہ ہماری زندگی میں برکت کیسے آئے گی، مال میں برکت کیسے آئے گی، گھر میں، گاڑی میں،
عمر میں کیسے برکت آئے گی، موت میں کیسے برکت آئے گی، موت کے لیے بھی برکت کی دعا کی ہے حضور علیہ السلام نے۔ اس وقت ہم بتائیں گے کہ موت کی برکت کیا ہے۔ تو برکت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، برکت اگر آپ کو حاصل کرنی ہے، پہلی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان اور تقوی۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آغاز ہی میں پڑھی تھی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ یہ بستی کے لوگ جو ہیں، ان بستیوں کے لوگ جو ہیں، اگر یہ کیا کرتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر انہوں نے ایمان لایا ہوتا، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کیا ہوتا، تو کیا ہوتا پھر، لَفَتَحْنَا، ہم کھول دیتے، عَلَيْهِمْ، ان پر، برکات السماء والارض، آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہم ان کے لیے۔ واضح الفاظ میں، غیر مبہم الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو برکت کہاں سے آتی ہے۔ برکت کے لیے پہلی فرسٹ اینڈ فارموسٹ چیز جو آپ کو ضرورت ہے وہ ایمان اور تقوی کی ہے۔ فرمایا اگر انہوں نے، اس سے پہلے کچھ قوموں کا تذکرہ ہے جن پر عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر عذاب آ گیا، کیوں آ گیا، کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا اور تقوی اختیار نہیں کیا۔ اگر ایمان اور تقوی اختیار کیا ہوتا، نہ صرف عذاب سے بچتے، عذاب سے بھی بچ جاتے، لیکن برکت نہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیتا اللہ تعالیٰ اگر ایمان اور تقوی ان کے اندر ہوتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم، پھر ہم نے انہیں پکڑا، بما کانوا یکسبون، ان کی کمائی کے بدولت، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس کی پاداش میں ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا۔ تو دیکھیے دو چیزیں یہاں گنائی گئی ہیں، ایک ایمان اور دوسری چیز تقوی۔ ایمان تو آپ سمجھتے ہیں، آپ اکثر پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے۔ ایمان پہلی چیز ہے، الحمدللہ ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے، کس قسم کا ایمان ہے، وہ ہمیں جانچنا ہے، یہ کس درجے تک پہنچنا چاہیے۔ احسان کے درجے تک ہمیں پہنچنا ہے کہ ہم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اتنا ایسا ایمان ہو اللہ پہ کہ اللہ ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس قدر ہونا چاہیے ایمان کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کو، میرے سامنے ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا ایسا، کم از کم وہ تو پھر دیکھتا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو پہلی چیز ایمان، دوسری چیز تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ تقوی کیا ہے، تو آپ نے جواب میں جو فرمایا، چار چیزیں آپ نے فرمائی، پوری آپ کو آپ کے ذہن میں مفہوم آ جائے گا تقوی کس چیز کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ چار چیزیں، تقوی چار چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز الخوف من الجلیل، الجلیل یعنی اللہ کا خوف ہو دل میں، پہلی چیز اللہ کا خوف ہو دل میں، یہ پہلی چیز ہے تقوی کے لیے۔ دوسری چیز والعمل بالتنزیل، قرآن مقدس، تنزیل تو یہی ہے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے احکامات پہ چلا جائے، دوسری چیز۔ اور تیسری والرضا بالقلیل، جو آپ کو ملا ہے، قلیل بھی اگر ملا ہے اس پر راضی رہے آپ کی، میرے مولا کا دیا ہوا ہے، جتنا ہے، جتنا چاہا اللہ نے دیا، میں اس پر راضی ہوں۔ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، آخرت کے سفر کی تیاری کرنا، جہاں جانا ہے، موت کی تیاری، جو آخری سفر ہم نے کرنا ہے، اس دنیا سے رخصت ہونا ہے آخرت کے لیے، اس سفر کی تیاری کرنا، یہ چار چیزیں جس کے اندر ہو تو آپ سمجھو وہ متقی ہے۔ تو جب یہ دو چیزیں آ جائیں گی آپ کے پاس، ہمارے پاس، ایمان اور تقوی، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں
سے بھی اور زمین سے بھی برکت کے دروازے کھول دیں گے ہمارے لیے. پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز ہم یہ ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اس میں برکت ملے. تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حلال کاروبار ہو. ایسا نہیں کہ ہم شراب کا کاروبار کریں، ہم افیون کا کاروبار کریں، ہم ڈرگس کا کاروبار کریں، ہم لوگوں کے بچوں کی زندگی سے کھیلیں، انہیں ہم ایسی چیزیں فروخت کریں جو ان کی صحت کے لیے مضر ہو. جو چیز بھی مضر ہو صحت کے لیے وہ فروخت کریں. تو اس کاروبار میں برکت نہیں مل سکتی، نہیں ملے گی. جوا ہو، شراب ہو، اور جو کمائے آپ اس میں جھوٹ کی وجہ سے آپ نے کوئی کمائی نہ کی ہو. یہ آپ ذہن میں رکھیں. پیارے نبی نے فرمایا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، دونوں کتابوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. فرمایا من یاخذ مالا بحقہ، جس نے مال لیا، پکڑا، مگر اس کے حق کے ساتھ، یعنی اس کا حق بنتا تھا، گویا حرام کمائی نہیں ہے، دھوکے سے نہیں کمایا ہے، چوری کا نہیں ہے، رشوت کا نہیں ہے، سود کا نہیں ہے، اس کے حق کے ساتھ جس نے مال کمایا. اگر ڈیوٹی کر رہا ہے تو پابندی سے اس نے ڈیوٹی دی ہے. اگر کسی کا خادم ہے، کہیں نوکری کی ہے، مزدوری کی ہے تو ایمانداری کے ساتھ کی ہے، تجارت کی ہے تو ایمانداری کے ساتھ کی ہے. تو فرمایا جس نے بھی مال لیا بحق ہی، اس کے حق کے ساتھ، یبارک لہ فی، تو اس کے لیے اس مال میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اس کے اس مال میں. ومن یاخذ مالا بغیر حقہ، اور جس نے بغیر حق کے مال لیا، یعنی حق اس کا ادا کیا نہیں، ایسے ہی لے لیا، تو کیا ہوگا؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، کھا رہا ہے، مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی بھوک نہیں مٹتی. اس کی ایسی مثال ہے جس نے حق کے بغیر مال لیا. تو یہ دوسری چیز ہے کہ اگر ہم خیر و برکت چاہتے ہیں، مال میں چاہتے ہیں برکت، تو کیا ہونا چاہیے کہ حق کے ساتھ لیا جائے مال. تیسری چیز وقت میں برکت. اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے. وہ پہلا کام اس کے لیے کرنا ہوگا کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہوگی. صبح جلدی جاگنا ہوگا، با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی. ہماری مائیں بہنیں جو ہیں انہوں نے گھر ہی میں کرنی ادا، لیکن وقت پر کرنی. تو جو صبح وقت پر جاگا، نماز ادا کی، تو اس کے وقت میں برکت آئے گی، یقیناً آئے گی. جو میں نے آغاز میں مثال دی تھی نا، برکت بکریوں میں کیسے ہے اور کتوں میں برکت نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کتے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، صبح کے وقت سو جاتے ہیں، اور بکریاں صبح بہت جلدی جاگ جاتی ہیں، جو کھانا تلاش کر لیتی ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جلدی جو جاگے گا، جلدی جاگنا، اس کے لیے وقت میں برکت ہوگی. تو اس کے لیے فجر کی نماز بہر حال اور بہر صورت ہمیں با جماعت ادا کرنی ہوگی. یہ تیسری چیز وقت میں برکت. چوتھی چیز اولاد میں اگر ہم نے برکت، اولاد کی برکت مانگتے تو ہیں ہم، لیکن اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان میں برکت ہے کہ نہیں ہے، تو ایک سادہ سا فارمولہ ہے دیکھنے کا کہ اگر ایک 60-70 سالہ بزرگ ہے، وہ خود ابھی اس وقت کما رہا ہے، اسے اپنا پیٹ پالنے کے لیے خود کمانا پڑ رہا ہے، اس کے بچے جو ہیں، بچے بھی ہیں اس کے پاس 4-5-6 بچے بھی ہیں، تو جان لینا چاہیے اس کے اولاد میں برکت نہیں ہے. جسے اتنا بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ میرے والدین کے اب آرام کرنے کا وقت تھا، ہم ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں خود کمانا پڑ رہا ہے، گویا ان کی اولاد میں برکت نہیں. اگر آپ کے بچے بے دین ہیں، مسجد سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے، بے ادب ہیں، بدتمیز ہیں، فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، تو جان لو کہ آپ کی اولاد میں برکت نہیں، قطعاً بھی کسی صورت کی برکت نہیں.
ہمارے پاس بچے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نصیحت کریں، نماز نہیں پڑھتے. عمر کیا ہے جی ان کی؟ فلاں کی 27 سال ہے. بھائی 27 سال کا جوان پہنچا ہے، آج آپ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا. آپ کو تو 7 سال کی عمر میں ہمارے پاس آنا چاہیے تھا. اس وقت کہنا چاہتے یہ بچہ لو، اس کی تربیت کرو، اس کو پڑھاؤ. پھر خاص طور سے یہاں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، یہاں تو ہم گھر گھر جاتے ہیں، بڑے منتیں کرتے ہیں کہ بھیجو بچوں کو یہاں قرآن پڑھنے کے لیے. یہاں قرآن کلاس لگتی ہے، 1 جگہ لگتی ہے، 2 جگہ لگتی ہے، 3 جگہ لگتی ہے، 10 جگہ قرآن کلاس یہاں ہوتی ہے. بچوں کو ہم نہیں بھیجتے. ہم بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھیجیں گے، فزکس کیمسٹری پڑھنے کے لیے ان کو بہت جلدی جگائیں گے ہم. لیکن ہم کہتے ہیں بھائی بھیجو یہاں قرآن بھی ہم پڑھائیں گے، یہ اچھے بنیں گے، ادب سیکھیں گے، تمیز سیکھیں گے، والدین کے فرمانبردار بنیں گے. اس وقت آپ بالکل آنکھیں بند کرتے ہو. اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں 30-40 سال سے ہم بھی یہاں سے پکار رہے ہیں، اب ہمارے گلے بھی خشک ہو چکے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے. جیسے ایک کان سے سنا دوسری کان سے نکال دے. اور پھر آتے ہیں بھائی ہمارے بیٹا اس نے آج بدتمیزی کی، ماں کو ایسے کہا، مگر سوہن منجو اس نے کہ پانے کر جو نصیحت. سوہن منجو اتنا خوف بھی ہے کہ بچے پکڑیں گے ہمیں گلے سے، خوف ہے، ہمارا نہیں کہنا، خود ہی نصیحت کرنا. تو ایسی اولاد جو ہے یہ بے برکت اولاد ہے، ان میں برکت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ان میں برکت آ جائے، اس کے لیے آپ کو ان کی تربیت کا بندوبست اب کرنا ہوگا. 5ویں چیز، بچوں کی شادی میں برکت کیسی ہوگی؟ ہم بچوں کی شادیاں تو کرتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیر النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ. برکت کے اعتبار سے سب سے بہتر نکاح، سب سے بہتر شادی کون ہے؟ جس میں خرچہ کم سے کم ہو. ہم بالکل حضور کے الٹ کرتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ نکاح جو یہ عبادت ہے. عبادت کا ایک وقت ہوتا ہے، جس طرح نماز کا وقت ہے. صبح کی نماز آپ شام کو نہیں پڑھ سکتے. عبادت کا ایک وقت ہے، رمضان کا ایک وقت ہے. رمضان مبارک کے علاوہ آپ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے، فرض روزہ. اسی طرح سے حج کا ایک وقت ہے. ہر عبادت کا ایک وقت ہے. نکاح بھی ایک عبادت ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے. ہم انہیں بوڑھا ہونے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں آپ کریں گے، ابھی چھوٹا، ابھی پڑھے، ابھی اس کو پڑھنا ہے، ابھی کمانا ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے عبادت کا، اور دوسری چیز طریقہ ہوتا ہے. حضور نے وقت بھی بتا دیا اور طریقہ بھی سکھا دیا. صرف بتایا نہیں، عملاً سکھایا کہ شادی کیسے کی جاتی ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے. اور ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ہمیں زمینیں بیچنی پڑی، ہمیں لون نکالنا پڑے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، شادی پہ اتنا خرچ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. پھر سود پہ رقم لیتے ہیں اور اس کے بعد خوشیاں مناتے ہیں. یہ کیسی خوشی ہے؟ تو اس نکاح میں برکت تو نہیں ہوگی. 6ٹھی چیز، گھروں میں برکت. گھروں میں برکت ہو تو کیسے آئے گی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دیکھیے کتنا ہمارا کریم، رؤوف اور رحیم ہمارا رسول ہے، ایک ایک چیز بتا کے رکھی ہے. اب ہم خود اندھے بنیں گے تو یہ قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہوگا. ہم بہرے بنیں گے تو قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہوگا. اگر ہم دلوں میں بات اتارنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم پتھر بنیں گے. ہم بچنا سننا ہی نہیں چاہتے، ہم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے اور نہ سننا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر سننا پڑے تو پتہ نہیں سن کر زیادہ سزا ملے گی، موضوع میں کام مل سزا. ایسا نہیں ہے. ignorance of law is no excuse. آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا، چپ رہنا آسان. ایسا نہیں چلتا. اس نے پتا، کہہ دو اس نے پتا. آپ کو پتا کرنا ہے تم پر کون سی چیز فرض ہے. فرض کا معلوم کرنا فرض ہے آپ پہ، سنت کا معلوم کرنا سنت ہے آپ پہ، واجب کا معلوم کرنا واجب ہے آپ پہ. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. تو فرمایا گھروں میں برکت آئے گی. کیسے آئے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ اذا دخلت علی اہلک، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھر والوں کے اندر داخل ہو جاؤ، فسلم، تو سلام کیا کرو. اس سے کیا ہوگا؟ یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک، تم پر بھی برکت نازل ہوگی اور تمہارے جو اہل بیت ہیں، تمہارے گھر والے جو ہیں، ان پر بھی برکت کے دروازے کھلیں گے. اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا.
جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں گے سلام کریں گے. آپ نے ہر صورت میں سلام کرنی ہے. اگر گھر میں کوئی ہے تب بھی کرنی ہے, اگر گھر میں کوئی نہیں, آپ خود اندر جا رہے ہیں, اس وقت آپ نے کرنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. نے سکھائی ہے چیزیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اس وقت بھی سلام کرنی ہے, کوئی ہے گھر میں یا نہیں ہے, اس میں گھروں میں برکت آئے گی. 7ویں چیز موت میں برکت. موت میں برکت پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے, طبرانی میں یہ آپ دعا کیا کرتے تھے, اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. اے اللہ میرے لیے برکت رکھ دے, کس میں؟ موت میں اور موت کے بعد والی زندگی میں. موت میں بھی برکت ہے. موت کی برکت کیا ہے؟ کہ موت میں آسانی ہو جائے گی. سکرات الموت جو ہے, یہ موت کی جو سختی ہے اس میں آسانی ہو جائے گی, اور پڑھتے وقت کلمہ آپ کو نصیب ہوگا, آپ کی زبان پہ کلمہ آ جائے گا, اور اس وقت آپ ایمان کی حالت میں یعنی اسلام کی حالت میں آپ کی موت آ جائے گی. یہ موت کی برکت ہے. یعنی کسی برے کام, کوئی برا کام کرتے کرتے آپ کی موت نہیں آئے گی, کوئی گناہ والا کام کرتے کرتے آپ کی موت نہیں آئے گی. تو یہ موت میں برکت, یہ بھی دعا آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد والی وہ تو آپ سب جانتے ہیں, اس کے بعد برکت کس چیز میں ہوگی, آپ کی نیکی میں برکت کیسے ہوگی. یہ بہت سا بڑا طویل مضمون ہے یہ, اب وقت ہو چکا ہے. مختصر آخر میں ہم دعا کریں گے. دعا وہ آپ یاد رکھیں گے, اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. اللہم بارک لنا فی دیننا, اللہم بارک لنا فی دنیانا, اللہم بارک لنا فی اہلنا و اولادنا وبارک لنا فی ارزاقنا, رزق میں برکت, وبارک لنا فی اعمارنا, ہماری عمر میں برکت. یہ دعا آپ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, ہمارے وقت میں برکت دے, ہماری اولاد میں برکت, گھروں میں برکت, ہر چیز میں, ہمارے مال میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ہمیں فہم عطا کرے, سمجھ عطا کرے. سمجھنے کے بعد عمل کا پختہ ارادہ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.